اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے ہفتے سے طبیعت انتہائی ناساز رہی میری۔ اب الحمدللہ کافی حد تک سٹیبل ہوں۔ یہ طبیعت کا اس قدر خراب ہونا اور نڈھال ہونا، اسپیشلی محرم کے ایام میں، یقیناً خدا کی حکمت تھی کہ شاید کچھ راز میرے سامنے سے افشاں ہونا تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم پہ ہی میں کام کر رہا ہوں، توحید پہ کام کر رہا ہوں۔ جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ویڈیو میں ناغہ نہیں ہو رہا تھا میرا ویسے پہلے تو، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور انتہائی کمزوری ہونے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا میں۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ توحید بیان کروں، توحید پہ کام کروں، میں ویڈیو بنانے کی میں نے پوری کوشش کی، لیکن بخار بہت تیز ہونے کی وجہ سے میں توحید بیان نہیں کر پایا۔ اسی دوران میں نے یہ سوچا کہ قربان میں ان ہستیوں پہ، خدا کی ان محبوب ہستیوں پر کہ جنہوں نے توحید بیان کی تو توحید بیان کرنے کا حق ادا کیا، کہ مجھے بخار ہے، اپنے گھر میں ہوں، اے سی پہ بیٹھ کے بھی میں ویڈیو نہیں بنا سکا، توحید پہ توحید بیان نہیں کر سکا۔ 3-4 روز میں کوشش کرتا رہا، اس کے باوجود مجھ سے ویڈیو نہیں بن پائی۔ میں حیران اسی چیز پہ ہوں کہ جو لوگ کربلا پہ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں، پتہ نہیں کس حیثیت سے کرتے ہیں۔ اس بار میری آنکھوں پر سے پردے ہٹے ہیں کہ کربلا ہے کیا چیز، کیونکہ جب میں خود نڈھال ہوا اور اس چیز کا احساس ہوا کہ اس حالت میں توحید بیان کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن میرے حالات اور کربلا والوں کے حالات تو بہت مختلف ہیں۔ مولا حضرت امام سجاد علیہ السلام اتنے بیمار تھے کہ جب ان کے خیام کو آگ لگی، ان کے اپنے خیمے کو جلا دیا گیا، ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود اٹھ کے اپنی جان بچا سکتے۔ اس حالت میں بھی جب غیشی سے ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا مائیں، بہنیں، بیٹیاں بغیر رداؤں کے خیام جل گئے۔ پوچھا پھوپھی اماں کیا ہوا، میرا عباس کہاں پہ ہیں، اکبر کہاں پہ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ اب بیماری کی اس حالت میں سے جیسے ہی انسان تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، یعنی اس حد تک کمزوری تھی، اس حد تک بیماری کا حملہ تھا، گو کہ یہ حکمت پروردگار ہی تھی کہ جہاد جو ہے ساکت ہو جائے، کیونکہ نسل امامت کو آگے بڑھانا تھا، سلسلہ امامت آگے بڑھنا تھی، اسی وجہ سے کربلا میں ان کو قربان نہیں ہونے دیا پروردگار نے۔ تو اس حالت میں جب آنکھ کھولی تو اہل بیت کو اس حالت میں دیکھا، جو غیرت کے پہاڑ تھے، ان کے سامنے اگر اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس حالت میں ہوں تو بہرحال پھر کتنی اذیت ہوگی کہ آلریڈی انسان اتنا بیمار ہو اور پھر حالات اس طرح سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو زیور پہنا دیے جائیں، زنجیروں میں باندھ دیا جائے۔ اتنے بخار میں نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ تھوڑی سی ہیٹ، یعنی سورج کی روشنی کے سامنے بھی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن وہ اس حالت میں دھوپ میں ان کو بٹھایا گیا، زنجیروں سے باندھا گیا، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو رسیوں میں باندھا گیا۔ اس کے بعد جب انسان بیمار ہوتا ہے تو
اس کی اپنی مرضی پہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس طرح سے وہ ریلیکس فیل کرے۔ لیکن مولا امام سجاد علیہ السلام کی نہ تو اپنی مرضی تھی ریسٹ کرنے کے حوالے سے، نہ انہیں چھاؤں نصیب ہوئی، نہ ٹھنڈا پانی نصیب ہوا۔ میں بذات خود اتنی ہیٹ فیل کر رہا تھا کہ بار بار میں جا کے اے سی آن کرتا اور اے سی پہ بیٹھتا۔ اس کے باوجود وہاں پہ بھی سکون نہ تھا، تو مجھے احساس ہوا کہ کربلا ہے کیا چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنا بیمار انسان جو بیٹھ نہ سکتا ہو، لیٹا ہوا بھی ہو تو غنودگی کی حالت میں ہو، اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے، اور دھوپ میں، سخت گرمی کے موسم میں دھوپ میں لوہا کتنا گرم ہو جاتا ہے، تو جن زنجیروں میں ان کو باندھا گیا وہ زنجیر گرم ہو جاتے تھے، اور پھر ان کے سامنے جب اس حالت میں انسان اور اس کے سامنے اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے کزن، اس کے رشتہ دار، اس کے انکل، اس کے دوست احباب، سب کے گلے کاٹ کر ان کے گلوں کو نیزوں پہ سوار کر کے 72 سر اس کے سامنے اس کے اپنوں کے نیزوں پہ گاڑے ہوئے ہوں، نیزوں پہ بلند کر دیے گئے ہوں، پیچھے پھوپھیوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا ہو، اور اس بیمار انسان کو جو بیٹھنے کی طاقت جس میں بھی نہ ہو، اس کو زنجیروں میں باندھ کر دھوپ میں پیدل چلنے پہ مجبور کیا جائے۔ اگر کہیں پہ وہ ہستی گر جائے تو پھر نیزوں کی انیوں سے اس کو مار مار کے اٹھایا جائے کہ چلو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاؤں میں شوز نہیں ہیں، پتھروں پہ چلایا گیا، کانٹوں پہ چلایا گیا، گرم سرزمین پہ چلایا گیا۔ میں ان لوگوں سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اس کربلا پہ اعتراض کا مقصد کیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ اس حالت تک بیمار ہو جائیں جب آپ کا جسم جواب دے جائے، تب کربلا کے بارے میں سوچنا، تب کربلا آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ عام حالات میں کربلا آپ کی سمجھ سے بہت دور کی بات ہے۔ میں اپنی زندگی گزار چکا، اس ایج میں آ کے محرم کے دوران جب میں بیمار ہوا، اور خاص طور پہ کیونکہ اس مرتبہ میں یوٹیوب سے ریلیٹڈ تھا، یوٹیوب پہ توحید بیان کر رہا تھا، ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا، تو میں ویڈیو بنانے کی کوشش جب کرنے لگا تو مجھے کربلا کی سمجھ آئی کہ توحید بیان کرنا کتنا مشکل ہے، ویڈیو بنانا بھی بیماری کی حالت میں۔ تو ان ہستیوں کو بازاروں میں، درباروں میں کس طرح سے پھرایا گیا، اس حالت میں جب وہ بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ اور پھر اسپیشلی وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، غور کیجئے گا، اگر آپ کے سامنے سخت سردی کے موسم میں کربلا بیان کی جائے نا، کربلا کی پیاس بیان کی جائے، دکھ بیان کیے جائیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں، سخت گرمی کے موسم میں جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو اور آخری ٹائم ہو، گرمی بہت شدید ہو اور آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو، اس وقت اگر آپ کے سامنے کربلا کا ذکر کیا جائے تب آپ کو احساس ضرور ہوگا کچھ کہ ہاں کربلا کوئی چیز ہے۔ لیکن جو مسلسل 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، ایک دن کا روزہ نہ تھا، امن اور سکون میں نہیں تھے، پردیس میں تھے، مولوی صاحب مسجد میں کھڑے ہو کر، اے سی کی ٹھنڈی ہوا پہ کھڑے ہو کر
اپنے پیروکاروں کے سامنے جو واہ واہ کرنے والے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے توحید بیان کرنا اور ہے، اہل بیت کا اس طرح سے کربلا میں اور کربلا کے بعد توحید بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ مولوی صاحب، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو انتہائی بیماری کی حالت میں کربلا پہ غور کر لینا اور اپنے آپ کو اس نہج پہ لے جا کے سوچنا کہ آپ تو اپنے پیروکاروں میں کھڑے ہو کے توحید بیان کرتے ہیں، جب یہ قافلہ اہل بیت کا بازاروں میں پھرایا گیا تو اوباش لوگ، بدماش لوگ گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، دھکے دیتے تھے، تو مولا امام سجاد علیہ السلام زمین پہ گرتے سجدے کی حالت میں خدا کی تسبیح جاری رہتی کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اسی حالت میں کبھی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ تسبیح جاری رہتی۔ پھر سوچنا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ کی بہنیں بیٹیاں ساتھ ہوں، آپ پردیس میں ہوں، آپ کے اپنوں کے گلے کاٹ دیے جائیں، آپ کو انتہائی بیماری کی حالت میں اس طرح سے باندھ دیا جائے، تو پھر بھی آپ کے ذمہ اگر توحید بیان کرنا ہو، توحید کو بچانا مقصد ہو، تو آپ کس حد تک اس لیول میں کامیاب ہوتے ہیں اپنے آپ پہ اس وقت جب آپ بیمار ہوں، انتہائی بیمار ہوں، اس وقت کربلا کے بارے میں سوچ کے اس وقت فیصلہ کرنا۔ عام حالات میں جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو واقعی انسان کی سمجھ میں کربلا نہیں آتی، سخت سردیوں میں کربلا کی پیاس سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سوچنا اس چیز پہ کہ اگر آپ اہل بیت کی ویسینٹی میں، ان کی ہمسائیگی میں جنت چاہتے ہیں تو موازنہ کر لینا، مگر انتہائی بیماری کی حالت میں سوچ کر کہ ان ہستیوں کے 100 میں سے کتنے نمبر ہیں توحید کو بچانے میں، اور آپ کس لیول تک کتنے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ ہو جائے، تو تب جا کے فیصلہ کرنا کہ اہل بیت قابل اطاعت ہیں کہ نہیں ہیں، اہل بیت خدا کی واقعی کوئی اپنے راز ہیں کہ نہیں ہیں، اہل بیت واقعی خدا کی محبوب ترین ہستیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔ حالانکہ ہیں تو آپ بھی خدا کی عظیم ترین مخلوق انسان ہیں، جس کو اکثر مخلوقات پہ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اس کے باوجود حوصلہ کتنا ہے آپ میں توحید بیان کرنے کا ان حالات میں کہ جب پاؤں زخمی ہو جائیں، پتھروں پہ چل چل کے، کانٹوں پہ چل چل کے، گرم سرزمین پہ چل چل کے، پھر بھی بیٹھنے کی اجازت نہ ہو، کبھی نیزے مارے جائیں کہ چلتے رہو کیونکہ ہم نے جلد انعام لینا ہے یزید سے، کبھی کوڑے مارے جاتے ہوں کہ چلتے رہو، رکنا نہیں ہے، فقط بیماری نہ ہو، پاؤں بھی زخمی ہوں، چھالے پڑے ہوئے ہوں، پاؤں سے خون رس رہا ہو، فقط یہی ہی نہیں، غیرت کی وجہ سے آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوں، کیونکہ بہنیں بیٹیاں بغیر چادروں کے جو آیت تطہیر کے مالک بیبیاں ہوں، ان کے سروں سے ردائیں چھین کے جب بازاروں میں لے جایا جائے تو پھر آنکھوں سے بھی خون کے آنسو جاری ہوں، پاؤں زخمی ہوں، جسم اتنا بیمار ہو کہ ہمت ہی نہ ہو بیٹھنے کی بھی، لیٹنے کی بھی ہمت نہ ہو، اس کے باوجود خدا کا وہ امر
اس کو پورا کرنا پڑ جائے، تو اتنے خوبصورت انداز میں جہاں گر بھی جائیں سجدے میں تو بھی خدا کی تسبیح کے ساتھ خدا کی ذات سے گلا کوئی نہیں، ان حالات میں بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بدماشوں کی دھکم پیل میں زمیں پہ گر جاتے ہیں تو بھی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ ربی العلی و بحمدہ، تسبیح بیان کر رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، خدا کی ذات سے نہیں کیا گلا۔ اپنے آپ پہ یہ چیز اپلائی کر کے دیکھنا، کیا واقعی ہم اہل بیت کی ہم سائیگی میں رہنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں؟ کم از کم میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، کیونکہ جب میں بہت بیمار تھا پچھلے دنوں، میں نے روزانہ کی بیس پہ کوشش کی، ایک دن ناکام ہوا، رات کو سوچ رہا تھا، کربلا بھی سوچ رہا تھا، پھر کوشش کی کہ میں تو کربلا والوں کا پیروکار ہوں، ان کا ماننے والا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو کیوں نہیں بنا سکتا؟ اتنی ناکامی۔ پھر اگلے دن کوشش کی، پھر ناکام ہوا، پھر اگلے دن کوشش کی، حالانکہ روزانہ ضمیر ملام کرتا تھا کہ اس حالت میں پرسکون ماحول میں تو توحید بیان نہیں کر سکتا، ایک ویڈیو نہیں بنا سکتا توحید پہ۔ خدا کی قسم یقینی طور پہ یہ میرے خدا نے مجھے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے اس بیماری کی حالت میں۔ یقیناً یہ بیماری میرے خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، جس نے مجھے اس راہ پہ لا کھڑا کیا کہ جس راہ پہ شاید آج تک میں نہیں پہنچا۔ مجھے اہل بیت کا وہ تعارف دیا میرے پروردگار نے کہ شاید علماء سے سن سن کے، لوگوں سے سن سن کے میں سمجھ نہیں پایا اہل بیت کو۔ قرآن کریم بھی کیونکہ میں بہت غور کرتا ہوں، کیونکہ صحت مند انسان اپنے انداز میں سوچتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری کا احساس اس کو تب ہوتا ہے۔ تو میرے پروردگار نے احسان کیا مجھ پہ، وہ حالات نہیں آئے، لیکن فقط تھوڑی سی بیماری کے ذریعے اس ذات نے بتا دیا کہ میرے اہل بیت کیا ہیں۔ مولوی صاحب خدا کی قسم بڑے سکون کے ساتھ گھر میں اٹھ کے تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، اس طرح سے جس طرح اہل بیت نے مسافرت میں اپنے پیاروں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ، اپنی بہنوں بیٹیوں کی لٹی ہوئی رداؤں کے ساتھ جس طرح انہوں نے تہجد ادا کی ہے نا، سوچنا، غور کرنا، اس طرح سے تہجد بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اپنے پیروکاروں میں بیٹھ کے توحید بیان کرنا، جو آگے سے واہ واہ کر رہے ہوں، داد دے رہے ہوں، اور انسان خوشی محسوس کر رہا ہو، اس طرح سے توحید بیان کرنا بہت آسان ہے۔ ظالموں کے نرغے میں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جہاں توہین کی انتہا کی جا رہی ہو، جب آپ خدا کی تسبیح بیان کریں، آگے سے توحید کے بدلے میں، آگے واہ واہ کے بدلے میں آپ کو گالیاں ملیں، فکرے کسے جاتے رہیں، آپ کی تذلیل ہوتی رہے، تو وہاں پہ توحید کو بچانا بہت مشکل ہے۔ تو یقیناً جس طرح سے اس ذات نے فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو یہ کربلا والوں کا جو ذکر ہے، یہ خدا نے اس ذکر کو قائم رکھنا ہے، اور جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں یقیناً میرے خدا کی طرف سے یہ منتخب شدہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ جس طرح سے اہل بیت نے خدا کا ذکر کیا ہے، اس طرح سے
کم از کم ہم ذکر نہیں کر سکتے اپنے پروردگار کا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہر قربانی کے بعد یا 10 محرم کو ان کی زبان پہ ایک جملہ رہا. ایون حضرت مولا علی اصغر کو جب تیر لگا زبان سے، زبان کا نشانہ کیا اس ملعون نے، اس تیر کے ساتھ جو عام طور پہ گھوڑوں کو مارا جاتا تھا ختم کرنے کے لیے جنگ میں، تو مولا کی 6 ماہ کے اس بچے کی زبان سے تیر لگا، نچلا جبڑا گلا کٹ کے ختم ہو گیا. جب یہ حالت تھی بچے کی، مولا واپس گئے. فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سارا دن حالانکہ جو اپنوں کی لاشیں تھیں اہل بیت کے سامنے، نبی کی نواسیوں کے سامنے لے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ معصوم اس انداز میں ذبح کیا گیا تیر کے ساتھ کہ مولا کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، مولا امام حسین علیہ السلام کا، کہ اس بچے کو میں خیام میں لے کے جاؤں. 7 مرتبہ مولا خیام کے دروازے تک گئے بھی ہیں، واپس بھی آئے ہیں، اور مسلسل زباں پہ ایک ہی ورد تھا، رزم بے قضائے ہی و تسلیم امرے. اے میرے اللہ، میں تیری رضا پہ، تیری قضا پہ راضی ہوں، اور تیرا امر جو ہے، تیرا حکم جو ہے توحید کو قائم رکھنے کا، توحید کو بچانے کا، اس قربانی کا، اس امر پہ میں سربسجود ہوں. بات تسلیم امرے، میں نے تیرے امر کو تسلیم کیا ہے میرے پالنے والے. جو تیری رضا ہے، تیرا حسین اسی پہ خوش ہے، اسی پہ راضی ہے. مسلسل یہ جملہ مولا کی زبان پہ جاری رہا. ایون بعد میں جب جنگ بھی کی ہے مولا نے، تو دشمن کی فوجیں بھاگی ہیں، پھر مولا کو ایک آواز آئی ہے آسمان سے، تو مولا نے سر جھکا لیا، آنکھیں بند کر لی، اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا، پھر یہی جملہ کہا، رزم بے قضائے ہی و تسلیم امرے. جو میرے پالنے والے، تیرا حکم، میں تیری اس قضا پہ راضی ہوں. رزم بے قضا ہی، میں راضی ہوں تیری قضا پہ میرے پالنے والے. ہر حال میں اس کی توحید بیان کی ہے کہ ہم لڑیں بھی تو اس کے حکم سے لڑتے ہیں، تلوار کو نیام میں ڈال دیں تو بھی اس کے حکم سے. پھر مولا نے سر جھکا لیا گھوڑے پہ. اس کے بعد دشمن نے سمجھا کہ بس حضرت امام حسین علیہ السلام اب تھک گئے ہیں، انہوں نے پھر دوبارہ سے حملہ کیا. تو یہ توحید بیان کی ہے انہوں نے کہ ہماری ہر سانس ہمارے رب کے حکم کے مطابق ہے، ہم اس کے ہر حکم پہ راضی ہیں، اپنوں کے گلے کٹوا رہے ہیں، اس کے حکم پہ راضی ہیں، اس کی قضا پہ راضی ہیں. تو یہ محرم کے ایام جو منائے جاتے ہیں، کوشش کیا کریں خدا کے اس کام میں آپ بھی شامل ہوں، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، کبھی رک نہیں سکتا. جس طرح سے اہل بیت نے اللہ کا ذکر کیا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم کے حوالے سے، تو خدا نے اس ذکر کو قائم رکھنا ہے، تو اس کی مخالفت نہ کیا کریں. اس کے مختلف پہلوؤں پہ میں کوشش کروں گا اور ویڈیوز بنانے کی. کچھ کہنے کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ طبیعت ابھی بھی بہت حد تک ناساز ہے. دعا گو ہوں. اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.